السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا مہینہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے کا صبر ہونا ظاہر ہے کہ تمام خواہشات و شہوات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ تم سحر و افطار کے درمیان کچھ کھا پی نہیں سکتے، نہ بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ اسی طرح لغو کاموں اور فحش باتوں سے صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، اور روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا ہی نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے اور بد کلامی سے صبر۔ اگر کوئی روزہ دار ہو اور دوسرا بندہ کوئی سے جھگڑا کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں۔ جھوٹ اور غیبت سے صبر۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یضع قول الزور والعمل به فلیس له حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ اور جھوٹ کے متعلقہ کام نہیں چھوڑتا، اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اسے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔ تو یہ مہینہ سارے کا سارا صبر کا مہینہ ہے۔ جو بندہ صبر کے ساتھ یہ مہینہ گزار لے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ غم خواری کا مہینہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مراسحہ یعنی غم خواری کا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینہ میں صدقات و خیرات کا ثواب عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کا دریا ویسے تو سارا سال ہی موزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ جو آپ کے پاس آیا اس کو خوب عنایت فرماتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ میں صدقہ خیرات کی کثرت کریں۔ اس ماہ میں دوسروں کو افطار کرانے کا بھی بہت اجر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب بنے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب کی مانند اسے ثواب دیا جائے گا، اور اصل روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ ایک کھجور کھلا دینے، ایک گھونٹ پانی یا لسی پلا دینے سے بھی یہ ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس ماہ میں بہت ہی کھلے دل سے خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے دوسروں کی غمخواری اس ماہ کی عبادات میں سے ایک خاص عبادت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔